6 سورۃ المائدہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، سورت کے شروع سے مختلف قسم کے احکامات حلال اور حرام کے آپ نے سماعت کیے تھے۔ آج کی اس آیت کریمہ میں ایک طہارت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا۔ ہلکی ناپاکی میں اگر تمہیں ناپاکی لاحق ہو گئی تو فرمایا وضو کرو۔ وضو کے 4 فرائض بتا دیے۔ نمبر 2، اگر تمہیں سخت قسم کی ناپاکی نجاست غلیظہ لاحق ہوئی تو فرمایا پورے بدن کو دھونا پڑے گا۔ نمبر 3، کہ تم اگر مریض ہو، پانی استعمال کرنے کی طاقت ہی تمہیں نہیں ہے، پانی تمہاری پہنچ سے دور ہے، یا تم سفر پہ ہو، سفر میں پانی نہیں ہے، تو پھر دونوں صورتوں میں فرمایا حدث اصغر ہو، چھوٹی ناپاکی لاحق ہوئی ہو، یا تمہیں بڑی ناپاکی نجاست اکبر لاحق ہو گئی ہو، دونوں صورتوں میں تیمم کر لو، اللہ تمہیں پاک کر دے گا۔ 3 احکام ذکر کر کے آخر میں اللہ نے فرمایا اللہ تم سے ہر حال میں آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، تمہارے لیے پاکی کے بہترین قسم کے حالات بناتا ہے، اور تم پہ اپنے نعمتیں تام کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار تابعدار بندے بن جاؤ۔ اللہ ہمیں شکر گزاری تابعداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر آگے بات ہوگی۔ فرمایا پہلی بات، یا ایہا الذین آمنوا،
او ایمان والو، او وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، او ایمان والو اذا قمتم جب تم کھڑے ہونے لگو، کھڑے ہونے لگو اردو میں معنی ہو جاتا ہے، مطلب ہے تم نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہو تو پھر پہلے کام یہ کرو، اذا قمتم جب تم کھڑے ہونے لگے، الی الصلاۃ نماز کی طرف، تو فاغسلوا پہلا کام یہ کرو، فاغسلوا پھر دھو لو وجوہکم اپنے چہروں کو، نمبر 2 یہ پہلا فرض ہے وضو کا، وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو، الی المرافق کوہنیوں سمیت، کوہنیوں تک، کوہنیوں کو شامل کرو، نمبر 3 وَامْسَحُوا اور مسح کرو بِرُؤُوسِکُم اپنے سروں کا، نمبر 4 وَأَرْجُلَکُم اور دھو لو اپنے پاؤں کو، الی الکعبین بمائے ٹہنوں کے، کعبین ٹہنوں تک، ٹہنوں کو شامل کرو دھونے میں، 4 فرض ہو گئے ہیں۔ آگے ایک اور حکم، یہ عام جب بندہ جس کو ہم اپنی زبان میں بے وضو کہتے ہیں، بے وضو ہو گئے جی، وضو ٹوٹ گیا تو طہارت ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کو حدث اصغر سے تعبیر کے، چھوٹی ناپاکی کہ وضو سے کام ہو جائے گا۔ نمبر 2 وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا اگر ہو تم جنبی، جنابت لاحق ہو گئی ہے، غسل کی مجبوری آ گئی ہے، غسل لازم ہو چکا ہے کسی اعتبار سے بھی، تو پھر فرمایا فَطَّہَّرُوا پھر پورے بدن کی پوری طہارت حاصل کرو، وہ بات آپ کے سامنے آتی ہے۔ نمبر 3 تیسری بات، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ اور اگر ہو تم مریض، پانی استعمال ہی نہیں کر سکتے ہو، او علی سفر یا تم سفر پر ہو، پانی ملتا ہی نہیں ہے قریب، تو او جاء احد یا تم میں سے کوئی آ گیا، احد کوئی آ گیا، منکم تم میں سے، من الغائط پیشاب اور پہانے سے فارغ ہو کر آ گیا، حدث اصغر لگ گئی ہے، او لامستم یا تم نے جماع کر لیا، النساء بیویوں سے، فلم تجدوا پھر تم نہیں پاتے، ماء کوئی پانی، فتیمموا پھر تیمم کا ارادہ کرو، صعیداً طیبا پاکیزہ مٹی سے، اور وہ کیسے جی تیمم کریں، آگے تیمم بتایا، تیمم کے فرما دیا ہے، نمبر 1 فتیمموا میں نیت کرو، نمبر 2 وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ اور اپنے چہروں کو مل لو ہاتھوں سے، وہ آپ کے سامنے بات آتی ہے، وَأَيْدِيكُمْ اور اپنے بازوؤں کو مل لو، مِنْهُمْ اسی بدن کے حصے مرافق تک، کوہنیوں تک۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں ما یرید اللہ نہیں چاہتا لیجعل کہ وہ کر دے علیکم تم پر من حرج کسی قسم کی تنگی، بلکہ ولیکن یرید وہ تو چاہتا ہے لیطہر کہ وہ رب پاک کر دے کم تمہیں، ولیتم اور پوری کر دے نعمتہ اپنی نعمتیں، اپنے احسان، علیکم تم پر، کیوں؟ لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ اللہ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے بڑے احسان کیے ہیں، ہر آن ہر لمحے اللہ کے احسان ہیں، اتنی بڑی شریعت دے کر بھی سہولت والے احکام دیے۔ اللہ قدردانی کی توفیق نصیب فرما، ناقدری کو ہمیں معاف فرما دے۔ جی آیت کریمہ میں آپ نے پہلے بڑے تفصیلی احکام سماعت کیے تھے، تو آج آپ کے سامنے طہارت کے احکام آئے ہیں، پاکی حاصل کرنے کے،
وہ اور آپ نے ترجمے میں بھی دیکھ لیا، میں نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ عام بندہ معمولی ناپاکی میں ہوتا ہے، چھوٹی سی ناپاکی، وضو ٹوٹ گیا جی، تو اس کو اصطلاح شریعت میں حدث اصغر کہہ دیتے ہیں۔ حدث کہتے ہیں ناپاکی کو، اصغر چھوٹی ناپاکی۔ تو اس کے لیے فرما دیا اگر چھوٹی ناپاکی ہے اللہ تو نماز کا ارادہ ہے، تو پھر فرما دیا یہ چھوٹی ناپاکی کو دور کرو، پاکی حاصل کر لو۔ اور وہ چھوٹی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے فرمایا وضو کرو۔ وضو کے 4 فرض بتائے قرآن نے کہ وضو میں 4 فرض ہیں، ان 4 فرضوں کو پورا پورا ادا کرنا، ان میں کمی نہ ہو پائے۔ اور فرض شریعت میں اسی چیز کو کہا جاتا ہے جس کے اندر کمی رہ گئی تو شے نہیں رہتی ہے۔ وضو میں 4 فرض، اگر ایک فرض بھی پورا نہ ہوا تو وضو نہیں ہوگا، شے نہیں رہتی ہے۔ تو اس کے لیے 4 فرائض بتائے ہیں۔ ایک فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز شروع کرنے لگو، تو نماز بعد میں ہوگی، شروع کرنے لگو، ابھی شروع کرنا چاہتے ہیں تو پہلے فرمایا ایک کام کرو، فاغسلوا وجوہکم، 4 فرض پورے کرو۔ ویسے یہ اس وقت وضو فرض ہے، اور نماز نہ بھی آدمی پڑھے باوضو رہنا مستحب ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ حدث اصغر کو دور کر کے طہارت حاصل کرنی، پاکی حاصل کرنی فرض ہے۔ اب اس فرض کے لیے کتنے؟ 4 فرض ہیں اس فرض کو پورا کرنے کے لیے۔ ایک قرآن نے کہا فاغسلوا وجوہکم، وجوہ وجہ کی جمع ہے۔ وجہ ہماری اردو میں چہرے کو کہتے ہیں، لیکن ہم عربی کو سمجھ کر چلیں گے، پتہ اس وقت چلے گا۔ عربی والے وجہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس کا نام وجب ہے۔ وجہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی تک، الشعر الناصیہ الی اسفل الذقن، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور من شہمت الاذن الی شہمت الاذن، ایک کان کی لو سے لے کر، یہ شہمہ لو سے لے کر دوسرے کان تک، اس کو چہرہ وجہ کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو فرمایا اس کو دھو لو، فاغسلوا وجوہکم، یہ پہلا فریضہ ہے، فرض۔ باقی سنت اس کے علاوہ ہیں، وہ آپ کلی کرتے ہیں سنت ہے، ناک میں پانی ڈالتے ہیں یہ سنت ہے، مسواک کرتے ہیں یہ اپنی جگہ، ان کے فوائد اپنی جگہ ہیں، لیکن فرض کتنا ہے؟ پانی تھوڑا ہے، کلی اور یا نماز کھڑی ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہو رہی ہے، بعض دفعہ سنتوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور لمبے مسواک بھی کرتے رہتے ہیں، دوسرے ساتھی بھی ٹوٹیوں پہ کھڑے رہتے ہیں۔ تو فرمایا خدا کا بندہ جلدی کرو، فرض پورا کرو، اور ادھر جماعت فرض جا رہا ہے، جماعت فرض ہے، اس وقت سنتوں کو لے کر بیٹھیں اور فرض ضائع کریں، یہ زیادتی ہے قوم میں۔ اس لیے اللہ نے کہا بس چہرہ دو مکمل، ایک فرض پورا ہو گیا۔ سنن اپنی جگہ ہیں ان کی بات۔ اب اگر چہرہ دھونا پیشانی سے لے کر نیچے ٹھوڑی تک، کان کی لو سے لے کر دوسرے کان تک، اس حصے کے اندر اس نے جلدی پانی ڈالا، اور ادھر علاقہ خشک رہ گیا، ادھر علاقہ خشک رہ گیا، ادھر خشک رہ گیا، ادھر ٹھوڑی کے نیچے جگہ خشک، کہیں بھی خشک رہ گئی ہے، وضو فرض نہیں ہوا ہے۔ پیشانی سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، کان سے لے کر پورے حصے کے اوپر پانی کا جانا ایک دفعہ لازم ہے، 3 دفعہ مستحب ہے، سنت ہے، یہ ایک فرض ہے۔ تو اب سرد پانی کی وجہ سے آدمی تھوڑا سا پانی ڈالے، یا گرم پانی کبھی تیز ہو جائے اور تھوڑا سا ڈال دے، یا جلد بازی میں تھوڑا سا ایسے پھینک دے، نہیں، اس سے کام نہیں ہوگا، پورا طریقے کے ساتھ یہاں سے لے کر پورے حصے کو گراؤ کرنا ہوگا، یہ پہلا فرض ہے۔
ایک دفعہ پانی کا پہنچنا فرض ہے، 2 دفعہ پہنچنا بہتر ہے، 3 دفعہ پہنچنا زیادہ بہتر ہے، سنت ہے اعلیٰ درجے کی۔ نمبر 2 وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور دھو لو اپنے بازوؤں کو مرافق کوہنیوں تک، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوہنیاں اس میں شامل ہیں، یعنی کوہنیوں سے نیچے نیچے، فرمایا کوہنیاں بھی دھونی پڑیں گی، بلکہ کوہنیوں سے اوپر تک جاؤ تاکہ کوہنی شامل ہو جائے، کوہنی سے 3-4 انگلی اوپر چلے جائیں۔ صحابہ کرام کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بازو آستینوں کو چڑھا کر سردی ہو یا گرمی وہ دھوتے تھے اپنے اعضاء کو ابط تک، بغل تک۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ یہ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے میں نے اپنے سچے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وضو کا پانی جہاں جہاں لگے گا قیامت کے دن وہاں وہاں تک نور ہوگا، تو میرا دل چاہتا ہے میرا نور ادھر تک نہ ہو، میرا نور ادھر تک ہوگا، بازو چمکیں گے، خوب نور ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ تو یہ چہرے پر پانی لگے گا، نور کا چہرہ چمکے گا۔ اور کوہنیوں تک دھونا یہ فرض ہے، 1 دفعہ پانی لگا دینا پورے بازو کا، 2 دفعہ سنت، 3 دفعہ اس سے زیادہ بہتر سنت۔ اور لیکن اس سے آگے بھی پانی لے جاؤ ثواب ہوگا، پانی کو ضائع نہیں کرنا ہے، دوسروں کا لحاظ رکھ کر جانا ہوگا۔ کبھی کبھی ہمارے ہاں اس کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، دوسروں کے حقوق کا ٹوٹی زیادہ کھول دیتے ہیں، بعد والے بیچارے کہتے ہیں پانی ختم ہو گیا ہے۔ نہیں، پانی کا لحاظ رکھ کر جانا ہوگا۔ یہ 2 فرض ہوئے ہیں۔ تیسرا فرض فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح کرنا۔ چہرہ دھویا، بازو دونوں دھو لیے بمائے کوہنیوں کے، اور پھر سر کا مسح ہے۔ سر کا مسح ایک ہے فرض، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ چہرے کو 1 دفعہ پانی پہنچا فرض ہے، بازوؤں کو 1 دفعہ پانی پہنچا تو فرض ہے، اور 2 دفعہ سنت، 3 دفعہ زیادہ بہتر سنت۔ نبی نے فرمایا یہ میرا اور میرے انبیاء، دیگر انبیاء کا یہی طریقہ تھا۔ سر کا مسح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد روایات سے ثابت ہوتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا غزوہ تبوک میں، واپسی پر نبی حاجت بشریہ کے لیے صبح چلے گئے تو میں تھا ساتھ گیا، نبی دور نکل جایا کرتے تھے، واپس آئے تو میں نے پانی لیا ہوا تھا، میں نے پانی پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اوپر میں پانی ڈال رہا تھا، وضو کر رہے تھے۔ نبی نے سارا وضو کی تفصیل سنائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ، بس ایسے کیا ہو گیا، یہ مسح کر دیا۔ تو یہ مسح اتنا سا کر دینا، یہ ناسیہ ہے، یہ علاقہ 4 سارا اتنا کرنا فرض ہے۔ اور یہ اس موقع پر بھی نبی نے 4 سر کا مسح کر کے بتایا کہ یہ فرض پورا ہو گیا، بات سمجھ آئیے۔ اور موقعوں پر بھی بتایا، حضرت حذیفہ کی روایت میں بھی آتا ہے۔ لیکن عام طور پر جب صحابہ نقل کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی یاد رکھنا، جس طرح چہرہ فرض ہے، بازو فرض ہیں دھونے، تو سر کا مسح کرنا بھی، تو ہر فرض کے لیے تازہ پانی لینا پڑے گا۔ پہلے کے ہاتھ گیلے مسح نہیں ہوگا، اس کے لیے الگ چلو ڈالنا پڑے گا۔ تو پانی ڈالا ہاتھوں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر پورے سر کا مسح اپنی ترتیب سے، انگلیاں یہاں رکھیں، پورے سر کا گھیراؤ کرتے، استیاب علی الراس کرتے تھے، پیچھے لے گئے اور پیچھے سے انگلیاں ایسے لے کر آگے آ گئے، اور پھر ساتھ پگڑی ٹھیک کر دیتے تھے۔ یہ پورے سر کا احاطہ کرنا مستحب ہے، سنت ہے۔ اور 4 سر کا مسح ہو گیا تو فرض پورا ہو گیا ہے، وضو ہو جائے گا۔ اور پورے سر کا کرو گے تو ثواب زیادہ ہوگا، جتنے بالوں کے اوپر گیلا ہاتھ جائے گا اتنا ہی ثواب زیادہ۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں جہاں وضو کا پانی جاتا ہے اور جدا ہوتا ہے تو گناہوں کو صاف کر کے نیچے اتر جاتا ہے۔ چہرہ دھویا تو گناہ صاف ہو گئے، بازو دھوئے بازوؤں کے گناہ جڑ گئے۔ اصل تو دماغ ہے، کیا کیا سوچتا، کیا کیا کرتا، کیا کیا تدبیریں کرتا، کیا کیا اس میں آتا ہے۔ اس لیے نبی کہتے ہیں سارے سر کا گھیراؤ کرو، مکمل سر کی صفائی ہو جائے۔
اللہ اکبر۔ اور اللہ کریم کتنا تھا۔ ویسے حدیث میں آتا ہے چہرے کے دھونے کا حکم، بازوؤں کے دھونے کا حکم، آگے پاؤں کے دھونے کا حکم، سر کے دھونے کا نہیں کہا۔ اگر سر ہم دھو لیتے 5 وقت کی نمازوں میں 5 دفعہ نا، سردیوں میں بندہ نزلے کا مریض، نزلہ جاتا ہی نہیں، زکام جاتی ہی نہیں، بیمار ہو جاتا۔ رب نے کہا چہرہ دھو لو، بازو دھو لو، سر کے اوپر گیلا ہاتھ پھیرو، سر کے سارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، تمہیں بیماریوں سے بھی بچا لوں گا۔ اللہ کتنا کریم ہے۔ یہ ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا کریم ہے۔ یہ 4 فرض میں نے بتائے ہیں، میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ ایک فرض چہرہ دھونا پورا، دوسرا فرض بازو سارے کوہنیوں سمیت دھونے، تیسرا فرض چوتھے سر کا یا پورے سر کا میں نے کہا مستحب ہے، سنت ہے۔ بزرگوں نے گردن کے مسح کا کہہ دیا، گردن کا کہا ہے۔ کانوں کا مسح بھی سنت ہے، وہ بھی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور اس کا بھی ذکر کر کے فرما دیا ہے دونوں ہاتھ یہ انگلیاں گیلی ہوں گی، کانوں کے اوپر سے روڑ جاتا ہے، اللہ نے بنایا ہے، وہ الگ ایک حکمت ہے اس کی۔ اوپر سے انگلی کو گھماتے 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 سوراخ میں لے آؤ، نیچے سے انگوٹھے کو نرم حصے سے رکھ کر ایسے پھیر دو، بات سمجھ آئیے نا؟ ادھر سے یہ جا رہا ہے، سمجھ آ گئی؟ کان کو اللہ نے کیا، یہ کیوں کیا؟ اس کی لمبی ایک بات ہے، اللہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا کریم ہے، توبہ۔ تو یہ سنت ہے۔ اور گردن کا مسح بہقی کی روایت میں ہے لیکن مستحب ہے، سنت کے سے بھی نیچے کا درجہ ہے، کر لو تو بہتر ہے، نہ کیا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ بھی کرنا جو حدیث میں آیا ہوا ہے وہ ایسے ہے، ہاتھ گیلا کیا ایسے مار دیا، ایسے، یہ جو پیچھے سے یہ کر کے پھر ایسے، یہ بدعت ہے، یہ سنت میں نہیں ہے۔ جتنا اللہ کے نبی نے بتایا ہم نے وہی کرنے ہیں، آگے پیچھے کریں گے تو وہ زیادتی ہے۔ ہم نبی کے غلام ہیں، کیا کہیں؟ بس نبی کی غلامی میں ہم نے وہی غلامی کرنی ہے جتنا کہہ دیا ہے، تو ہاتھ گیلا کر کے بس ایسے مار دیا، ہو گیا، سمجھ آ گئی؟ ادھر پیچھے سے لے جانے کی ضرورت نہیں۔ 5 دفعہ لوگوں کو دیکھا نا، ہاتھ گیلا کر کے پیچھے سے زور دیتے ہیں، پھر ایسے، سمجھ؟ ادھر گلے کے نیچے بھی نہیں ہے، پیچھے گدی کا بھی نہیں ہے مسح، یہ ہے مسح علی الاعناق، بس وہ بھی مستحب ہے، بات سمجھ آ گئی جی؟ تو یہ فرض کی بات ہے کہ یہ ان کا ہونا ضروری۔ اب گردن کا کسی نے مسح نہیں کیا، کچھ بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ وضو ہو گیا، بات سمجھ آ گئی؟ مستحب کام تھا۔ کانوں کا مسح بھول گیا تو اور مسح وضو ہو گیا ہے۔ سر کے چوتھائی کا مسح۔ چوتھا فرض اللہ نے فرما دیا ہے، اللہ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ پاؤں کو دھونا کہاں تک؟ ٹہنوں سمیت، ٹہنوں تک، یہ پاؤں دھونے ٹہنوں سمیت، کوئی جگہ خالی نہ رہے۔ جلد بازی میں کبھی کبھی پاؤں میں ایسے ہوتا رہتا ہے کہ ٹہنوں کے نیچے جگہ، ایڑی کے اور ٹہنے کے درمیان میں جگہ پانی نہیں پہنچتا ہے، جلدی میں پانی ٹوٹی کھولی یا پانی لوٹے سے یا کسی چیز سے ڈالا نا، ٹہنا رکاوٹ بنتا ہے، نیچے ایڑی تک درمیان میں ڈھلان کی جگہ، اس میں پانی نہیں لگتا ہے۔ اور جہاں ویسے چلو سے بھی آدمی پانی ڈالے، جھیل کے اوپر ہے، نہر کے اوپر ہے، تو ایسے ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا دائیں ہاتھ سے پانی ڈالو، بائیں ہاتھ سے پورے پاؤں کو ملو تاکہ کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے، ٹہنوں کے نیچے، ایڑی کے اوپر۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چوتھا فرض ہے۔ ان فرضوں میں تھوڑی سی جگہ بھی خشک رہے گی، وضو نہیں ہوا، جب وضو نہیں ہوا تو نماز گئی، معمولی غفلت سے یہ فرض پورا کرنا۔ اور غزوہ حدیبیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تھے، 1500 صحابہ کرام تھے۔ تمام حدیث کی کتابوں میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مختلف انداز ہے امام بخاری کا، وہ ایک جگہ کہتے ہیں عالم اونچی آواز سے بول سکتا ہے، اب باقی عوام کو اونچی آواز سے بولنا جائز نہیں ہے، کہ عالم چونکہ دین بتاتا ہے تو دین کبھی کبھی دور تک آواز جانی پڑتی ہے، اس لیے وہ اونچا بول سکتا ہے۔ اور فرمایا بعض دفعہ مجمع کی وجہ سے 3 دفعہ بھی بول سکتا ہے۔
امام بخاری نے دونوں جگہ اسی روایت کو لایا، اونچا بولنے کے لیے بھی اسی روایت کو لے کر آ گیا۔ 1500 صحابہ کرام تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کا ٹائم پیچھے ہو گیا کہ ٹائم تو ہو گیا، تو کہا جی وضو کے لیے پانی نہیں ہے اس درے میں۔ نبی نے فرمایا اگلے درے میں جاؤ نا، وہاں انشاءاللہ پانی ہوگا، جلدی پہنچو، وہیں وضو کریں گے اور نماز پڑھیں گے۔ اب نوجوان صحابہ کرام کو یہ ذہن میں آیا 1500 کا لشکر ہے، 1500، میری بات سمجھ آئیے؟ ہماری اس مسجد میں 1500 نہیں آ سکتے ہیں، سمجھ آئیے؟ اچھا خاصا مجمع ہوگا اور اس کو ٹوٹیوں پر کھڑا کرو وضو کے لیے، پتہ چلے گا کتنی دیر لگے گی۔ تو سب نوجوانوں نے کہا ہم ایسے کرتے ہیں، آگے دوڑ کر جاتے ہیں تیز تیز، پیچھے بزرگ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، بڑے صحابہ ہیں، وہ پیچھے آرام سے آ رہیں گے، ہم پہلے جا کر وضو کر لیں گے، جیسے ہم ان کے پہنچنے سے پہلے ہم وضو سے فارغ ہو جائیں گے، پھر یہ وضو کریں گے، وقت تھوڑا ہے تاکہ نماز مکروہ ٹائم میں نہ چلی جائے۔ بات اچھی کی انہوں نے، نوجوانوں کی بات بڑی اچھی تھی، چلے گئے۔ اب نوجوان ندی میں، نالے میں پہنچے نا، ندی پہاڑی علاقے میں ندی نالے ہوتے ہیں، وہ اپنا جلدی جلدی وضو کرنے لگے، پیچھے بزرگ آ رہے ہیں، جلدی فارغ ہو جاؤ، اور پھیلے ہوئے ندی میں پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، بڑے صحابہ پہنچ گئے۔ نبی نے دیکھا وہ وضو کر کے نا دائیں بائیں پتھروں پہ پار میدان میں جا رہے تھے، نبی نے کھڑے ہو کر ان کا جائزہ لے لیا۔ جائزہ لیا تو جلد بازی میں انہوں نے کیا، ایڑیاں ان کی چمک رہی تھیں، اور اللہ کی قدرت جب یہ وضو کے اندر جہاں پانی نہ لگے نا، نمایاں نظر آتی ہے وہ جگہ، ہاں دھلی نمایاں نظر آتی ہے، اس کا رنگ الگ ہوتا ہے۔ نبی نے دیکھا ادھر تو پانی ہی نہیں لگا ان کے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر اونچی آواز سے اعلان کیا، 1500 کا مجمع دائیں بائیں پھیلا ہوا ہے۔ نبی نے کہا ویل للعقاب من النار، ان ایڑیوں کے لیے جہاں وضو کا پانی نہیں پہنچا، جہنم کی آگ ہے۔ اللہ، 3 دفعہ نبی نے اعلان کیا ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس پلٹو، ایڑیاں دو، ایڑی خشک نہ رہے، ٹہنے سے نیچے جگہ خشک نہ رہے، ٹہنا خشک نہ رہے۔ تو یہ ٹہنا تک بمائے ٹہنے کے پاؤں کا دھونا لازم ہو گیا ہے۔ یہ 4 فرض اگر آدمی پورے کر لے، پانی کبھی کم ہوتا ہے یا جلد بازی ہوتی، میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا جماعت کھڑی ہے، یہ 4 جلدی جلدی فرض پورے کرو، خدا کا بندہ جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ یا پانی تھوڑا ہوتا ہے، ہم بڑے مزے سے پانی استعمال کرتے رہتے، پیچھے والے بیچارے ہاتھ ملتے رہتے ہیں۔ نہیں بھائی، تھوڑا سا پانی استعمال کرو، 4 فرض پورے کرو، فرض پورے کرنے ضروری، دیگر ساتھیوں کے حق ہیں، انسانی حقوق کو بھی سمجھنا پڑے گا، اسی لیے اللہ نے 4 فرض کیے، باقی اس کے علاوہ سنت ہیں، وضو میں سنت ہیں، وہ اپنی جگہ ہوں گے۔ یہاں فرائض کا ذکر ہوا ہے اور فرمایا یہ 4 فرض پورے کر لو، فرض وضو پورا ہو گیا، طہارت حاصل ہو گئی ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آگے پھر حدث اکبر کا ذکر کیا، بڑی ناپاکی آدمی کو لاحق ہو جائے تو غسل لازم ہو جاتا ہے۔ اب غسل لازم ہونے کے لیے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم جنبی ہو گئے ہو، جنبی احتلام کی شکل میں ہو گئے ہو، ویسے بیماری میں چلتے ہوئے خیالات کے بس میں مادہ تولید کا احراج ہو گیا ہے، یا اختلاط زوجین ہو چکا ہے میاں بیوی کا، تو فرمایا جنبی ہو چکے ہو تو فَتَّحَرُوا، اللہ فرمایا خوب پاکی حاصل کرو۔ قرآن کے الفاظ کمال کے ہیں، معنی خیز ہوتے ہیں، مبالغے کا صیغہ، فرمایا پورے بدن کو پورا پاک کرو۔ پھر فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک، ٹہنے تک سارے پر پانی بہاؤ۔ بات سمجھ آئیے؟ میری بات سمجھ آ گئی؟ یہ پورے جسم پر پانی بہانا فرض ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا، اس پورے بدن پر پانی بہانا بھی فرض ہے، غسل میں 3 فرض ہے۔ کتنے؟ منہ میں پانی ڈالنا بھی کلی کرنا فرض ہے، ناک میں پانی ڈالنا۔ او امام صاحب یہ منہ میں کلی کا کیا اعتبار ہے، ناک میں؟ امام صاحب نے کہا فَتَّحَرُوا، آیا ہوا ہے قرآن میں،
تو فتحرو کا لفظ کہتا ہے کہ کل بدن جلد سامنے والی کے اوپر پانی پہنچے. منہ کو ہم کھولتے ہیں تو یہ حصہ من وجہ باہر میں ہوتا ہے، من وجہ داخل حصہ ہوتا ہے. منہ میں بند کیا یہ اندر کا حصہ ہے، لیکن بول رہا ہوں تو آپ کو بھی میرا اور بندہ بھی بولے گا تو اندر نظر آتا ہے. کھانے میں بھی کبھی نظر، ہنسنے میں بھی کبھی نظر آ جاتا ہے. یہ ایک اعتبار سے باہر کا حصہ ہے، فلہذا اس کو اندر پانی پہنچنا چاہیے. اور ناک کا ہیشوم، یہاں گرد و غبار اٹھتی ہے تو یہاں چلی جاتی ہے، یہ تو باہر کا حصہ ہے، تو باہر کے حصے کو پانی پہنچانا ضروری ہے. فتحرو کہ ظاہر حصے کے ہر جگہ تک پانی پہنچاؤ. تو امام صاحب نے کہا ہے کہ منہ کے اندر کلی کرنی بھی لازم اور ناک میں پانی ڈالنا بھی لازم. کل بدن کے اوپر ایک دفعہ پانی بہانا لازم، 3 دفعہ دھونا بدن کو وہ سنت ہوگا. اور یہ ساتھ فرما دیا یہ حدث اصغر بڑی ناپاکی کو دور کرنے کا غسل کا طریقہ بتا دیا. اور غسل میں کتنے فرض ہو گئے اور وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4. غسل میں 3 فرض ہیں. بات سمجھ آ گئی ہے. پھر آگے ایک اور انداز ذکر کیا ہے کہ بندہ وضو کر ہی نہیں سکتا، یہ پانی نہیں ہے، غسل کر ہی نہیں سکتا، پانی ٹھنڈا ہے، بندہ بیمار ہے، وہ تیمم کے احکام انشاءاللہ آگے آئیں گے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما. یا اللہ ہمارا بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما دے. اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء قارب جو دنیا سے چل بسے ہیں ان کی روحوں تک تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت نصیب فرما، اس راستے کی ہم سب کو تیاری اور فکر نصیب فرما. یا اللہ جو زندہ ہیں ان کو ہدایت اسلام نصیب فرما، جو بے دین ہیں ان کو دین کی رغبت نصیب فرما، جو بے ہدایت ان کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ قرآن کو صحیح سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کے جملہ تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما. تو اپنی رحمت نصیب فرما. یا اللہ تیری بڑی نعمتیں ہیں، بڑے انعام ہیں، بڑے اکرام ہیں. یا اللہ ہمیں قدردانی نہیں کر پائے، ہمیں معاف فرما. یا اللہ ناقدری ہوئی ہے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما. اپنے احکام کی، اپنی شریعت کی، اپنے احسانوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما. ناقدری سے ہمیں محفوظ فرما، کرم کے فیصلے فرما، رحم کا معاملہ فرما. حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما. یا اللہ فلسطین کے مجاہدین کو غلبہ اور قوت عطا فرما. ان کے مقابلے میں صہیونی یہودی طاقتوں کو ذلیل و رسوا فرما. ان کے ہم نواؤں کو، ان کے پشت پناہوں کو، ان کے سہولت کاروں کو شرمندہ فرما دے. یا اللہ اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما. یا اللہ بیت المقدس کی آزادی کی جنگ اور فتح کی کامیابی کی جنگ کے قبلہ اول کی لڑ رہے ہیں مجاہدین، یا اللہ ان کو غلبہ عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی بیویوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جان مال کی حفاظت فرما. مسلمانوں کو ان کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ نصیب فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام والی زندگی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما. آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ.